مولا نے اما عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے۔ منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرحمت فرمائیں۔ اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ، میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے، بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں، پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، یعنی انٹر کورس کے بغیر۔ تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا۔ یہ تو اما عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، پکڑا۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے اوپر، کہ بعض اوقات بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے، لیکن اس کا پروٹوکول بخاری مسلم میں آیا کہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک تہمت باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ مباشرت فرماتے تھے، انٹر کورس نہیں ہوتا تھا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں، جو منکرین حدیث بھی کہتے ہیں جی حالانکہ اس میں انٹر کورس کے الفاظ نہیں ہے، صرف مباشرت ہے، یعنی صحبت کرنا۔ اس میں جب یعنی غسل فرض ہوگا مرد کے اوپر، وہ غسل اتارے گا، اور بسا اوقات عورت بھی اگر ایسی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے اور وہ حالت حیض ہے تو اب وہ حیض کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل جنابت اس کو وہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ جنابت کی وجہ سے غسل آیا ہے، اور آپ اتنا ڈیلے تو نہیں کر سکتے نا، اتنی دیر تو آپ اس کو ڈیلے نہ کریں، بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں، تھوڑا بہت تو ڈیلے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جب ایک نماز سے دوسری نماز قضا نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈیلے کرنا، پھر ان مخصوص ایام کے اندر جب آپ جنابت کی حالت میں بھی ہوں تو وہ شیاطین کا حملہ یہ نہیں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ باقی شیاطین کے حملوں سے، تعویذات، دھاگوں سے بچنے کے لیے ہم نے 5 سنت وظائف کے اوپر اب نیکسٹ ہمارا اورنج کارڈ انشاءاللہ قریب آنے والا ہے، اگلی دفعہ ہم دکھا بھی دیں گے۔ اس کی فیس بک پہ تو فرحان بھائی چڑھ گیا تھا نا، ہاں سافٹ کاپی چڑھ گئی تھی، 5 سنت وظائف، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے، تعویذات سے، کالے جادو سے بچنے کے لیے، آیت الکرسی کا وظیفہ نمبر 1 صبح و شام 1 دفعہ، آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ، المعوذات، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا 10 دفعہ صبح و شام، اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا صبح و شام 3 دفعہ، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والی دعا 3 دفعہ صبح و شام۔ اٹھنے کی بات کریں، اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا، کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا، اب کب ہم بستری نہیں کریں گے، یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے، مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا، وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا۔ اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے، ٹھیک، حائضہ عورت سے، یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری، یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا، جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں، ایسا حائضہ عورت ہے حیض ختم ہوا غسل کر لے پھر ہم بستری، زیادہ بینیفیشل، زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک۔ اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے، اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے، دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کتنا سخت جرم ہے۔ دوسرا، جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا، نصف دینار یا 1 دینار ہے، دینار، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور 1 دینار 4 گرام کا اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے، تو یہ صدقہ دینا پڑے گا، 2 گرامس آف گولڈ اور 4 گرامس آف گولڈ، ٹھیک۔ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی، اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجیے۔ ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں، ضروری ہے
کہ ایک ترمذی کی ایک روایت، لیکن یاد دیکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے، اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے. یاد رکھیے بہت ناممکن جیسے، لیکن ہو سکتا ہے، ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے. ٹھیک، ناممکن جیسی چیز نہیں ہے، ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ جو روایت ہے کہ ہجڑا، بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو ہے نسائی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جمع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا 1 دینار ہے، اور 1 دینار سونے کا 4 گرام کا سکہ ہوتا تھا. ٹھیک. اسی طرح اب حائضہ عورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کہاں تک غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ. دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وہی حائض یتصدق بدینار او نصف دینار. رواہ ابو داود و ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے. اس لیے منع کیا گیا. اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا. آج کے معلوم نہیں حساب میں کتنا بنے گا، معلوم کر لیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دما احمر فدینار واذا كان دما اصفر فنصف دینار. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دن. رحمہ اللہ نے اما عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے. منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب مرحمت فرمائے. اس میں میرا آلریڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ. میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے، بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں، پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، یعنی انٹر کورس کے بغیر. تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا. یہ تو اما عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ایک دن آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں. تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، پکڑا. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیض والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے اوپر. کہ بعض اوقات بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے، لیکن اس کا پروٹوکول بخاری مسلم میں آیا کہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک تہمت باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ مباشرت فرماتے تھے. انٹر کورس نہیں ہوتا تھا. یہ بخاری مسلم دونوں میں، جو منکرین حدیث بھی کہتے ہیں جی حالانکہ اس میں انٹر کورس کے الفاظ نہیں ہے، صرف مباشرت ہے یعنی صحبت کرنا. اس میں جب یعنی غسل فرض ہوگا مرد کے اوپر وہ غسل اتارے گا، اور بسا اوقات
عورت بھی اگر ایسی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے اور وہ حالت حیض ہے تو اب وہ حیض کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گی, وہ غسل جنابت اس کو وہ کرنا ہوگا, کیونکہ وہ جنابت کی وجہ سے غسل آیا ہے. اور آپ اتنا ڈیلے تو نہیں کر سکتے نا, اتنی دیر تو آپ اس کو ڈیلے نہ کریں, بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں, تھوڑا بہت تو ڈیلے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ جب ایک